اور اسلام کیا ہے کہ ہم اپنے ظاہری جسم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے معاملات اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایمان کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اس بات کا یقین رکھیں. ہمیں 6 ایمان جو ہے ان کا حکم دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن کے اوپر اور تقدیر کے اوپر. تو یہ جو آخرت کے اوپر ایمان ہے، آج ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ایمان وہ ایمان ہے جو ہمیں دنیا کے اندر درست رستے پہ چلنے میں مدد دیتا ہے. اگر آخرت کا ایمان نہ ہو، اگر یہ نہ پتا ہو کہ کسی دن ہم سے حساب کتاب ہوگا، تو انسان کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا. پھر وہ دنیا میں کسی چیز کو کیوں چھوڑے گا؟ ہاں یہ پتا ہو کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس ریکارڈ کا ایک دن حساب کتاب دیا جائے گا. ہر اچھے عمل کا بھی کی جزا ملے گی اور ہر برے عمل کی سزا ملے گی. تو یہ ایمان جو ہے انسان کو دنیا کے اندر نیکی کے راستے پہ چلنے میں مدد دیتا ہے. اور آخرت کی طرف جو ہمارا سفر ہے، اس کا پہلا پڑاؤ، اس کا پہلا حصہ وہ ہے موت کا آنا. حدیث میں آیا کہ جب ایک مومن کا وقت آتا ہے موت کا، تو آسمان سے ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہو. ان کے ساتھ جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس کے پاس آ کر حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. اتنے سارے آتے ہیں کہ پورا وہ علاقہ بھر جاتا ہے فرشتوں سے. اور پھر ملک الموت آتے ہیں، پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کے سب کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل آؤ. تو اس کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے. جیسے ایک مشکیزہ ہو، پانی کی بوتل ہو جو لبالب پوری اوپر تک بھری ہوئی ہو، اس کو ذرا سا ٹچ کریں تو اس میں سے پانی نیچے گر جاتا ہے. جو اتنی آسانی سے ایک مومن کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. جبکہ کافر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے چڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کھردر ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ بھی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل. یعنی کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ تو پھر بھی آسان ہے، آگے جو تمہارے لیے مرحلہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کی ناراضگی ہے، اس کا غضب ہے. اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے. تو اس کی روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے اور اسے اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے گیلی اون میں سے کانٹے دار جھاڑی کو نکالا جائے. کس طرح وہ گیلی اون جو ہے وہ کٹ پھٹ کے نکلے گی، اتنی تکلیف سے جو ہے وہ ایک کافر کی جان نکالی جاتی ہے. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں سے اور مشقتوں سے آرام پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے. دنیا چاہے کتنی مزیدار کیوں نہ ہو، باہر اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. انسان تکالیف میں ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی بچوں کی پرواہ، کبھی کچھ. اب جب یہ جان نکل گئی، انسان بالکل اطمینان سے اپنے رب کی طرف، اس کی رحمت کی طرف جاتا ہے. جبکہ فاجر بندہ جو ہوتا ہے، جو ایک برا آدمی ہوتا ہے، جب اس کی جان نکالی جاتی ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی، شہر بھی، درخت بھی اور جانور تک جو ہے وہ اس کے جانے سے راحت پاتے ہیں. وہ ایک شخص جو گنہگار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا پورا ماحول سمجھیں کہ جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو تو اس سے پورا ماحول جو ہے اس میں بدبو آ جاتی ہے. اسی طرح جو بد بندہ ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، تو اس کے گناہ کا تعفن، اس کی بدبو وہ ماحول میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو ہر چیز اس کے آس پاس کی آرام پاتی ہے. اب یہاں سے انسان ایک دوسری زندگی کی طرف جاتا ہے جو پہلی زندگی سے بہت طویل ہے، اور وہ ہے برزخ کی دنیا، عالم برزخ. یہ ایک قیامت اور زندگی کے درمیان کا ایک علاقہ ہے. برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے درمیان. یہ درمیانی زندگی جو ہے،
ہم ویسے جسم ہمارا قبر میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو اپنا شعور ہوتا ہے، ہماری روح ہوتی ہے، وہ اس برزخ کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے جب وہ لوٹتے ہیں۔ پھر ایک سخت آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے، تمہارا ٹیسٹ کیا جائے گا قبروں کے اندر۔ دو فرشتے آتے ہیں، میت کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیکوکار رہتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھو، جہنم میں ٹھکانہ دیکھو جسے تیرے رب نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ اصل ٹھکانہ جہنم تھا، لیکن جب تم نے اپنے اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا۔ اور کافر یا منافق سے جب یہ سوالات ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میں تو بس وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، بس سب کے ساتھ چلتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو تو نے جانتا تھا، نہ ہی تو نے قرآن پڑھا کہ جان جاتا۔ تو پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی چیخ مارتا ہے جسے اس کے آس پاس والے سب سنتے ہیں سوائے انسانوں کے اور جنات کے۔ یہ 2 مخلوقات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو پردے میں رکھا ہے، غیب میں رکھا ہے۔ باقی سب پرندے، جانور، درخت، ہر چیز جو ہے اس کی چیخوں کی آواز سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد یا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں اسی قبر کے اندر، یا پھر قیامت تک کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اور مزید فرمایا کہ میں 2 قبروں کے پاس سے گزرا، دونوں میں عذاب ہو رہا تھا، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک چغل خوری کرتا تھا، شکایتیں لگاتا تھا، لوگوں کی لڑائیاں کراتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک خوبصورت چہرے، اچھے لباس اور بہترین خوشبو والا شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن ہے جس میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو مومن پوچھتا ہے کہ تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ ہر نیک عمل جو ابھی دنیا میں ہمیں اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، اسی لیے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دنیا میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے سچ بولا، دنیا کا نقصان ہو گیا، کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ لیکن وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ اسٹور ہو رہی ہیں، وہ جا کے جمع ہو رہی ہیں، اور وہ قبر میں ہم سے ملے گی اپنے اعمال کی صورت میں، جو ہمیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین جزا ہوگی۔ یہ سب جو بیان ہوا قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، ہم مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو آنے والے وقت کی تیاری کرتا ہے۔ ہم سب کتنوں کو قتلوں پہ لاد کے قبروں میں ڈال کے آ چکے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہم ڈال کے آ چکے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ منزل ہمارے اوپر بھی لازماً آنی ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس منزل کی تیاری کرے گا، روانگی سے پہلے سامان تیار کرے گا۔ یہ سامان کیا ہے؟ یہ نیک اعمال ہے انشاءاللہ۔ دنیا کے اندر باہر ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ بتایا کہ قبرستان کی زیارت کرو، قبروں میں کے پاس جایا کرو، تاکہ تمہیں موت یاد کرے آئے، اور موت کو بھی کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو ہم نے تو درجہ بر درجہ ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو ہر لمحہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے زندگی کا، ایک ایک دن، ایک ایک جمعہ، ایک ایک ہفتہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم اپنے رب کی طرف، اس کی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے ملنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رب کے احکامات کی پر عمل کریں، اور اپنے رب سے ملاقات کے شوق اور امید کے ساتھ اس سے ملاقات کی طرف جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ